بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے ذکر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی یہ نشست، جو خاص طور پر محرم الحرام کے سلسلے میں سجائی گئی، منعقد کی گئی۔ اس میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جس میں ذکر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم فرمائیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک کے حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں اس نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی جاعلک للناس اماما، صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پاکستان میں آج ماہ محرم کی 9ویں شب ہے۔ کل انشاءاللہ شب عاشور ہوگی۔ آپ سوشل میڈیا میں یہ کچھ راتوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ گزشتہ نشستوں میں نے اہل بیت اطہار، اہل بیت نبوت کے حوالے سے جو باتیں آپ تک پہنچائیں، اس کے بعد اب میں ذکر کر رہا ہوں فخر کونین، ہم سب کے دلوں کا چین، نواسہ رسول، ریحان رسول، سبط رسول، نوجوانان جنت کے سردار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کربلا۔ کربلا عراق کا ایک علاقہ ہے اور اب ایک نمایاں شہر ہے۔ بغداد سے کچھ میل کے فاصلے پر بڑا شہر ہے کوفہ، اس سے پہلے یہ کربلا ہے۔ آج بھی اس کا نام کربلا ہے۔ اس کے ارد گرد کی بستی کو نینوا یا نینوا بھی پکارتے رہے ہیں۔ وہاں نواسہ رسول آرام فرما ہے، وہ تاجدار کربلا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب بہت سے ہیں، مگر میں نے اس میں سے کچھ تو آپ کو سنائے، مگر ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی ارشاد بہت ہی جامع بھی ہے اور بہت کچھ واضح فرماتا ہے۔ فرمایا حسین منی
وَأَنَا مِنْ حُسَین وَأَنَا مِنَ الْحُسَین او کما قال۔ حسین مجھ سے ہے، میرے خون سے ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، میرا ہے، اور میں حسین سے ہوں۔ حسین سے جو ظاہر ہوگا وہ میرا ہی کمال ہوگا۔ حسین میں میرے ہی جلوے ہیں، وہ اس سے ظاہر ہوں گے۔ یہ میں نے مختصر مفہوم بتایا ہے، سمجھنے والوں کے لیے اسی میں پورا جہان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا، اپنی گود میں کھلایا، اپنا لعاب بطور گھٹی ان کو دیا، اپنی زبان مبارک ان کو چسائی، بہت پیار کیا، ان کے لیے بہت کچھ فرمایا۔ یہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہر مومن کے لیے محترم ہیں، محبوب ہیں، مکرم ہیں، پیارے ہیں۔ ان کا ادب، ان کی تعظیم، ان کی محبت ہمارے لیے سرمایہ ہے، سعادت ہے، بخشش و نجات کا موجب ہے۔ 61 ہجری میں واقعہ کربلا پیش آیا۔ آج 1443 ہجری کا آغاز ہے۔ اتنے برس گزر جانے کے بعد مسلمان کہلانے والے کچھ لوگوں نے امام علی مقام کی ذات پر اپنی خام عقل، خام کچی کو کہتے ہیں، خام عقل کی بنیاد پر نامناسب باتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ وہ کیوں نکلے تھے؟ انہیں نہیں نکلنا چاہیے تھا، ایسا کیوں کیا، یوں کیوں کیا؟ ہر سوال کا، ہر اعتراض کا مدلل اور مسکت جواب موجود ہے، خاموش کرا دینے والا۔ مگر سوال کی نوبت ہی کیوں آئے؟ اعتراض کی نوبت ہی کیوں آئے؟ جب وہ ہستیاں محترم ہیں، ان کی پاکیزگی کا بیان ہو گیا قرآن میں، حدیث میں، ان کی شان بیان ہو گئی، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار بنا دیے گئے، تو پھر اعتراض کی گنجائش ہی کیوں؟ اور وہ بھی مسلمان کہلانے والے۔ انہیں اپنا آپ نظر نہیں آتا، انہیں اپنے بارے میں بہت زعم ہے، پتہ نہیں کیا کیا زعم ہے، کیا سمجھتے ہیں یہ اپنے آپ کو۔ ان کو اپنی عقل پر بہت ناز ہے۔ کیا ہے ان کی عقل؟ عقل تو 7ویں دروازے، 7ویں در کے بعد ہانپنے لگ جاتی ہے۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ یہ عقل کب صحیح رہنمائی کرتی ہے؟ جب اس کو شریعت و سنت کی لگام دی جائے، ایمان پختہ ہو تو پھر عقل رہنمائی کرتی ہے، ورنہ یہی عقل بہکاتی ہے، بھٹکاتی ہے۔ میرے پیش نظر بہت سی باتیں ہیں، میں کچھ عرض کروں گا۔ پہلی بات،
قرآن کریم میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں میں آزمایا، وہ انہوں نے پوری کر دکھائیں۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں میں پیشوا بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کی یا اللہ میری اولاد میں سے یہ منصب امامت کا کسے ملے گا؟ اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ امامت کیا ہوتی ہے؟ آئیے آپ کے سامنے دو باتیں کروں۔ امام ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی لوگ پیروی کریں، فالو کریں، اس کو جو آگے بڑھے، آگے لگے، لیڈر اس کو امام کہتے ہیں، لیڈنگ پرسنالٹی کو۔ کچھ لغت میں امام کے لیے خلیفہ کا لفظ بھی کہہ لیتے ہیں، کیونکہ وہ ملک میں لیڈنگ کرتا ہے، جبکہ امامت اور خلافت الگ الگ۔ امامت کی جمع، امام کی جمع ائمہ۔ امام کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مسجد میں نماز پڑھانے والا بھی امام کہلاتا ہے، تو اس کو امامت صغریٰ کہتے ہیں، چھوٹی امامت۔ ایک پورے ملک میں ملک کا سربراہ کہلاتا ہے، اس کو امامت کبریٰ، بڑی امامت کہتے ہیں۔ امامت کی شرائط میں دین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، مومن ہو، متقی ہو، عادل ہو، ظالم نہ ہو، فاسق نہ ہو۔ ظالم ظلم کرنے والا، فاسق نافرمان، فاجر بد کردار۔ فسق و فجور کے لفظ سنتے ہیں آپ، اس کے معنی نافرمانی، بےہودگی، بد کرداری۔ امیر کا، امام کا عادل اور متقی ہونا ضروری ہے۔ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، فرامین ہیں اللہ تعالیٰ کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ ہمیں اس میں دخل نہیں ہے، ہمیں ان کی پابندی کرنی ہے۔ ایک شخص جب مسلمان کہلاتا ہے وہ دین کا پابند ہو گیا، قرآن کا بھی، سنت کا بھی۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بار بار دہراتا رہوں گا، کربلا کو سمجھنا ہے تو دین کو سمجھنا ہوگا۔ پہلے آپ دین کو سمجھیں گے تو واقعہ کربلا اور امام کا کردار سمجھ آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ آپ اسی طرح اپنے خیالی پلاؤ اور عقلی گھوڑے دوڑاتے رہیں گے، جب تک آپ دین کو نہیں سمجھیں گے آپ کو امام پاک کا کردار اور واقعہ کربلا سمجھ نہیں آئے گا۔ جو لوگ اس کو اقتدار کی جنگ، سیاسی جنگ یا دوسرے باتیں کرتے ہیں وہ دین کو نہیں سمجھتے، ورنہ کبھی اعتراض نہ کرتے۔ دین میں شرط ہے کہ امام کون ہوگا؟ جو متقی ہوگا، عادل ہوگا اور وہ شخص ظالم، فاسق، فاجر نہیں ہوگا۔ یہ جو امامت ہے یہ ریاست، اسٹیٹ، سلطنت، مملکت، کنٹری میں دین کے معاملے کو، دین کی باتوں کو، دین کو قائم کرنے کے لیے نیابت کرنا۔
دین و دنیا کے تمام معاملات جو جانتا ہی نہیں وہ کیسے کرے گا؟ آپ نے سنا ہوگا آج کل لوگ کہتے ہیں ملا ازم نہیں چلے گا. پہلے تو یہ ملا ازم کا لفظ کہنا ہی توہین ہے. دین ملا ازم نہیں ہے، دین اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، نبی پاک کا دیا ہوا ہے. اس کے لیے حقارت سے ہلکا کر کے اس طرح کہنا یہ توہین ہے، اور کہنے والا کس درجے کا گناہگار ہوتا ہے اس کو شاید معلوم نہیں ہے. توہین کر رہا ہے تو ایمان سے ہی چلا جائے گا، کیونکہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان. اس کے حوالے سے شرعی نقطۂ نظر سے دین کی جو ویژن ہے اس کے مطابق لوگوں کو ان کے اخروی اور دنیاوی مسالے کے کیا کیا چیزیں ان کو پیش آنی ہیں، ان کو اس کے بارے میں رہنمائی کرنا اور شریعت و سنت کے مطابق ان کی رہنمائی کرنا. یہ امامت کا، امارت کا یہ بنیادی طور پر تصور ہے. یعنی دین و دنیا کے معاملے میں ریاست عامہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کو امامت اور خلافت کہا جاتا ہے. آج وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں ملا ازم نہیں چلے گا، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کو آپ ملا کہتے ہیں وہ دین کے علماء ہیں، وہی جانتے ہیں. جن کو آپ چنتے ہیں وہ تو جانتے ہی نہیں، تو پھر وہ کیا کریں گے جب ان کو معلوم ہی نہیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، کہاں تک اختیار ہے کہاں تک نہیں ہے، تو پھر وہ کریں گے کیا؟ پھر سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہم کو کیا کہیں گے آپ؟ کون تھے یہ؟ اللہ والے تھے، دین کو سمجھنے والے تھے. یہ مسند اقتدار پر آئے تو انہوں نے دین کو نافذ کیا، دین کے مطابق لوگوں کو چلایا، اور کیا بہترین طریقہ تھا اور کیا بہترین دور تھا. اس دین میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے کے مطابق جو خلافت ہے وہ 30 برس 30 ایئرز رہے گی، اس کے بعد ملوکیت کنگڈم بادشاہت آ جائے گی. اب وہ خلافت اور وہ سلسلے اب نظر نہیں آتے. اب ہمارے پاس شریعت کے احکام موجود ہیں کہ ایسا شخص جو اہل نہیں ہے، کیپیبل نہیں ہے، اس کے اندر ایبیلٹی نہیں ہے، کوالیفائی نہیں کرتا، وہ اگر امیر بن جائے، بادشاہ بن جائے، اور وہ ظالم ہو، عادل نہ ہو، متقی نہ ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، ظالم ہو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ کیونکہ آپ تاریخ پڑھیں گے آپ کو ظالم نظر آئیں گے، فاسق نظر آئیں گے. تو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ چھوٹی امامت، مسجد کی امامت وہ شخص کرے جو شراب پیتا ہو، زنا کرتا ہو، جوا کھیلتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، یا اس میں وہ ظلم کرتا ہو، فاسق و فاجر ہو، تو آپ اس کو امام نہیں بناتے. تو جب چھوٹی امامت کا اہل نہیں تو بڑی امامت کا اہل کہاں سے ہوگا؟ رولز نہیں بدلیں گے، لوگوں کو بدلنا ہوگا. اب ذرا سوچئے، امام علی مقام سیدنا امام حسین کے بارے میں کل آپ کو بتا چکا کہ وہ صحابی بھی ہیں، نواسہ رسول بھی ہیں، وہ عالم بھی ہیں، وہ عابد بھی ہیں، وہ زاہد بھی ہیں، وہ متقی بھی ہیں، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار بھی ہیں. ان میں کون سی خوبی ہے جو نہیں ہے؟
اب امام پاک جیسا شخص اگر یزید پلید کی بیعت نہیں کرتا تو کیوں؟ اس لیے کہ امام دین کو جانتے تھے، وہ دین کو جان کر بھی اس کے خلاف کرتے تو کیا ان کی تعریف ہوتی؟ کیا ان کا ایسا کرنا درست ہوتا؟ اب سنیں، آپ پہلے رول سن لیں پھر امام کا کردار دیکھیے۔ میں نے پہلے کہا نا دین کو سمجھنا ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ امامت کا، امارت کا، بادشاہ بننے کا، خلیفہ بننے کا مستحق کون ہے؟ مومن ہو، متقی ہو، عادل ہو، عالم ہو، وہ ظالم نہ ہو، فاسق نہ ہو، فاجر نہ ہو۔ سن لیا آپ نے؟ اگر ظالم امیر بن جائے، مسلط کر دیا جائے یا ہو جائے تو وہ عادل قرار نہیں پائے گا، ظالم ہی رہے گا، اسے عادل نہیں کہا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ اس پر خروج یعنی اس کے خلاف نکلنا اور اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس میں جو ہمارے پاس رولز ہیں، معلومات ہیں، تعلیمات ہیں، وہ سن لیجئے۔ اگر ایسا شخص مسلط ہو گیا اور اس کا فسق، اس کی برائی ذاتی حد تک ہے، چھپ چھپا کر گناہ کرتا ہے، اس کی ذات تک محدود ہے اور کاروبار حکومت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا، جیسے کہ بہت سے لوگ ذاتی طور پر عیش پسند ہوتے ہیں، عیاش ہوتے ہیں، مگر کاروبار حکومت کے معاملے میں وہ پوری طرح ادا کرتے ہیں، تو ان پر خروج کو جائز نہیں کہا گیا، کیونکہ وہ عدل و انصاف کرتے ہیں، تو کاروبار حکومت چلا رہے ہیں، اس لیے ان پر خروج کو جائز نہیں کہا گیا، کیونکہ امارت کے، حکومت کے مقاصد کی تکمیل ہو رہی ہے، لیکن وہ گناہگار رہیں گے، وہ گناہگار ہوں گے، باوجود اس کے کہ ان پہ خروج نہیں ہو رہا، مگر وہ گناہگار ہوں گے۔ یہ جو کچھ لوگ حدیثیں پڑھتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ ظالم اور فاسق کی بھی اطاعت کرو، تو ان کا یہی مطلب کہ جو چھپ چھپا کر کرتے ہیں مگر وہ حکومت کے، امارت کے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں، یہ ان کے حوالے سے ہے۔ لیکن اس شخص کا ظلم، اس کا فسق، اس کی برائی، اس کی زیادتی، اس کی ذات سے بڑھ کر اکابر امت، اکابر امت کا مطلب امت کے بڑے بڑے لوگوں اور عام لوگوں تک اثر انداز ہو، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ تو پھر اس شخص کا ہٹانا ضروری ہو جائے گا۔ میں شریعت کا حکم بتا رہا ہوں، ایسا شخص جس کی برائی اس کی ذات تک محدود نہیں بلکہ وہ کھلے عام سر عام نافرمانی کر رہا ہے اور اس سے کاروبار حکومت بھی متاثر ہو رہا ہے، بڑی ہستیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں، عام لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں، تو اس کا ہٹانا، اس پر خروج ضروری ہوگا، مگر کب؟ جب مسلمان ہٹانے کی طاقت رکھتے ہوں۔ اگر طاقت نہیں رکھتے تو وہ صبر کریں گے اور دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں اس سے نجات دے اور ہمیں اس کے ظلم سے بچا لے، اس کی جگہ ہمیں کوئی بہتر عطا کر، اور وہ صبر کریں گے، جو سختیاں انہیں سہنی پڑیں گی اس پر وہ صبر کریں گے۔ مگر دین کے معاملے میں اور اصولوں کے حوالے سے بتا دیا، کیونکہ حکم ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی دیکھے کہ اس کے سامنے دین کو بدلا جا رہا ہے، دین کے خلاف کھلم کھلا ہو رہا ہے، تو وہ دیکھنے والا اپنے ہاتھ سے، زور بازو سے، قوت سے اس کو تبدیل کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ ہاتھ سے اس کو
روک سکے تو اپنی زبان سے اس کے خلاف آواز حق بلند کرے اور احتجاج کرے اور صدائے حق لگائے۔ لم یستطع فبقلبی، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے اس کو برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ دل سے برا جاننا ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ پہلا کیا ہے؟ ہاتھ سے روکیں، دوسرا زبان سے، تیسرا دل سے برا جانے۔ آپ نے یہ سن لیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عام آدمی طاقت نہیں رکھتا ہٹانے کی، وہ سامنے نہیں آ رہا، مقابلے پہ نہیں آ رہا، تو دیکھنے والے بھی یہی کہیں گے کمزور تھا، مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ لیکن بہادر آدمی، معتبر آدمی، نوٹیبل پرسن، پرومیننٹ فگر، مشہور شخص، نمایاں شخص، قابل شخص، وہ اگر خاموش رہے گا تو پھر کیا کہا جائے گا؟ کہ یہ بہادر ہو کے، یہ قابل ہو کے یہ سامنے نہیں آیا، بزدلی دکھائی اس نے، اس کو سامنے آنا چاہیے تھا۔ میں آپ کے سامنے وہی بات کر رہا ہوں جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی عام آدمی تھا، وہ تو ڈر گیا، مقابلہ نہیں کر سکا، یہ تو بہادر تھا، اس کو تو سامنے آنا چاہیے تھا۔ اب یہ شریعت کے دو اصول سن لیں، ایک کو کہتے ہیں رخصت اور ایک کو کہتے ہیں عزیمت، عزم سے۔ رخصت کے معنی جان بچانے کے لیے، اگر آپ نے برداشت کر لیا ظلم کو، کسی جابر کو، اور آپ نے مقابلہ نہیں کیا تو یہ رخصت ہے، کیونکہ آپ کمزور ہیں، طاقت نہیں رکھتے۔ اور ایک یہ کہ آپ ڈٹ جاتے ہیں، نہیں کچھ ہو جائے جان دے دوں گا، مگر غلطی کا ساتھ نہیں دوں گا، جھوٹ کا ساتھ نہیں دوں گا، نافرمانی کی حمایت نہیں کروں گا، تو اس کو عزیمت کہتے ہیں۔ پھر وہی بات، کمزور آدمی رخصت پر عمل کر لے تو لوگ کہیں گے کمزور تھا۔ بہادر شخص، نمایاں شخص، اگر وہ رخصت پر عمل کرے تو لوگ کہیں گے کہ یہ اس کے شایان شان نہیں، اس کو تو سامنے آنا چاہیے تھا، یہ تو آگے آتا، مقابلہ کرتا، یہ بھی دوسروں کی طرح، کمزوروں کی طرح پیچھے ہٹ گیا، تو یہ اس کے شایان شان نہیں ہوگا۔ آپ نے دونوں باتیں سن لیں، شریعت کا حکم بھی سن لیا، شریعت کے اصول بھی سن لیے۔ اب 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب میں انتقال کر جاتے ہیں، یزید تخت نشین ہو جاتا ہے۔ یہ یزید کون ہے؟ خود اس کے چاہنے والوں نے لکھا، یہ شراب بھی پیتا تھا، یہ بدکاری بھی کرتا تھا، جوا بھی کھیلتا تھا، جانوروں سے بھی اس کے کھیل ہوتے تھے، موسیقی کا دل دادا تھا، ناچ گانا بھی ہوتا تھا، نمازیں بھی یہ نہیں پابندی سے پڑھتا تھا، اکثر چھوڑ دیتا تھا۔ اس کی عیاشی اور دیگر باتوں کے لیے تمام مورخین نے لکھا ہے۔ آپ تمام کتابیں دیکھ سکتے ہیں، تاریخ کی بھی، سیرت کی بھی، وہاں جہاں بھی اس کا تذکرہ ہے کہا گیا یہ فاسق بھی تھا، فاسق ہونے پہ تو سب کا اتفاق ہے، اور یہ بدکار بھی تھا، اور جو اس کی برائیاں لکھی ہوئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے صرف 50 برس گزرے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، انہوں نے بھی دین کی خاطر رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، آپ کے سامنے تمام واقعات آپ سنتے پڑھتے رہتے ہیں۔
اب یہ یزید تخت نشین ہو رہا ہے، 50 برس بعد ہی ایسے شخص کو امیر تسلیم کر لینا کہ درست ہے، کیا نظام باقی رہتا ہے؟ اصول باقی رہتے ہیں؟ کیا دین اپنی اصل پر قائم رہتا ہے؟ غلط شخص کی اطاعت قبول کر لینا کس بات کی علامت کہ سب چلتا ہے، سب ٹھیک ہے؟ تو پھر دین کہاں گیا؟ اس کے اصول کہاں گئے؟ پھر وہ قوانین کہاں گئے؟ پھر شریعت و سنت کی کیا حیثیت رہ گئی؟ اور پھر امام علی مقام جیسا شخص جس نے آغوش رسول میں پرورش پائی، جس نے دور صحابہ دیکھا، جس کے والد، جس کے بھائی، وہ خود علم و فضل کا سمندر، تقوی کے پیکر، وہ اگر ایسے ظالم، فاسق، فاجر کی اطاعت قبول کر لیتے ہیں تو باقی کے لیے جواز بن جاتا ہے۔ کہیں گے اتنی بڑی ہستی نے قبول کر لیا تو ہم کیا ہیں؟ ہم کیسے انکار کریں؟ جب انہوں نے کر لیا تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کا ظالم کی اطاعت قبول کر لینا، کیا دین کا نظام باقی رہتا؟ اصول باقی رہتے؟ اچھا بتائیے، ذمہ داری کس پہ زیادہ تھی؟ امام پاک کے تو گھر سے دین ملا ہے دنیا کو، وہی اگر حفاظت اس وقت نہ کرتے آگے بڑھ کر، کیونکہ سب سے زیادہ وہ حقدار تھے اس دین کی حفاظت کے، کہ ان کے نانا جان کا دین ان کے نانا جان سے دنیا کو ملا، وہ اس گھرانے کے فرد ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے غلط کو روا کر دیتے، کہہ دیتے چلنے دو، تو کیا پھر دین باقی رہتا؟ امام پاک نے بتا دیا، اگر میں اپنے زمانے میں حسب، نسب، خاندان، رشتے ناتے، علم، فضل، تقوی، طہارت، پاکیزگی، شان، مرتبے کے لحاظ سے اگر سب سے بہتر ہوں تو میرا کردار بھی سب سے بہتر ہوگا۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اس دین کے نظام کو بدلنے اور بگڑنے نہیں دوں گا، میں اس کو اس کی اصل پر باقی رکھوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ تھا، لوگوں نے نماز کا انکار کیا، زکوٰۃ کا، انہوں نے جہاد کیا، فاروق اعظم نے 10 برس کیا خدمات انجام دیں، پھر حضرت عثمان غنی کا زمانہ، پھر حضرت علی کا۔ اب خزاں چاہتی ہے گلشن اسلام کو شکار کرنا۔ کوئی بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر کہیں کہ اس کو خون دیا جائے گا، خون دیے بغیر یہ بچ نہیں سکتا، اس کی زندگی کی کوئی امید نہیں، تو بیمار خون دیں گے یا صحت مند خون دیں گے؟ گناہگار کا خون دیں گے یا پاکیزہ کا خون دیں گے؟ سوچئے، کیونکہ خون دیے بغیر زندگی نہیں ہے۔ اور اس وقت سب سے بہتر خون کس کا تھا؟ امام علی مقام کا۔ دین کو ضرورت تھی، نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے سب سے بہتر خون دے کر انہوں نے پرچم اسلام کو بلند رکھا، حق و صداقت کو سر بلند کیا۔ مجھے بتائیں، امام دین کے جاننے والے تھے یا نہیں؟ انہوں نے جو کیا وہ راست اقدام تھا نا، درست تھا نا؟ اگر وہ نہ کرتے، بتائیے دین اپنی اصل پر باقی رہتا؟ ہر فاسق و فاجر کی بیعت جائز ہو جاتی۔ اور لوگ مثال دیتے امام حسین کی، تو امام حسین نے کہا میں ایسی مثال نہیں بنوں گا۔ میں کس چیز کی مثال بنوں گا کہ قیامت تک کسی ظالم کو پنپنے کی راہ نہیں ملے گی؟ میں وہ کردار پیش کروں گا کہ کوئی ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اسوہ حسینی لوگوں کے لیے یادگار ہو جائے گا، یہ اسوہ شبیری قابل تقلید ہو جائے گا، لوگ اس پر عمل کریں گے۔ اور آج تک یہ 1300 کتنے برس ہو گئے، امام حسین کی مثال پوری دنیا میں دی جاتی ہے، ظلم کے خلاف، ہر زیادتی کے خلاف امام کا کردار سامنے ہے۔
آپ نے اب بھی نہیں پہچانا امام پاک کو؟ وہ ہم سے بہت زیادہ دین کو جاننے والے تھے. یہ اعتراض کرنے والوں کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. وہ دین کو بہت زیادہ سمجھنے والے تھے. انہوں نے وہی کیا جو ان کی شان کے لائق تھا. امام اس وقت ذرا سی لچک دکھاتے، آج دین اپنی اصل پر کہاں ہوتا. یہ جو ماؤں کے لال قربانیاں دیتے ہیں، کیوں؟ مثال ہے سامنے. اچھا، شاہی گھرانوں کے لوگ نہیں، آپ لوگ اپنے ملازم یا فوج رکھتے ہیں آگے جائے، لیکن یہاں رسول کا گھرانہ خود اپنی مثال پیش کر رہا ہے. خود قربانی دے رہے ہیں، خود آگے بڑھ رہے ہیں. آپ نے اس کو سمجھا. یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، اسی لیے اس کی یاد سب سے زیادہ. کچھ لوگ کہتے ہیں بدر کا معرکہ، احد کا معرکہ، حنین کا معرکہ، خندق کا معرکہ، اس کا اتنا تذکرہ نہیں جتنا اس کا تذکرہ. کیوں؟ آپ غور کر لیں، میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہ امام پاک کی وہ قربانی جس نے دین کو بچایا. اور مجھے بتائیں، کسی جنگ میں نبی کے گھرانے کے اتنے افراد اور اس طرح قتل کیے گئے؟ اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا تذکرہ زیادہ کیوں ہوتا ہے، وہ بھی سن لیں آپ. شہادت ایک انعام ہے. قرآن کریم کی گواہی موجود. شہید کو نہ آپ مردہ کہہ سکتے ہیں نہ سوچ سکتے. قرآن نے کہہ دیا، نہ زبان سے ان کو مردہ کہنا ہے، نہ دل میں ان کو مردہ گمان کرنا ہے، سوچنا ہے. وہ زندہ ہے، تم نہیں سمجھ سکتے. شہید کے لیے کتنے درجے، کتنے مرتبے. شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض کے سوا. قرض معاف نہیں ہوتا، باقی سارے گناہ معاف. جو اللہ کی راہ میں جان دے. شہید کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک شہادت جہری ہے، ایک شہادت سری ہے. جہری کھلی ہوئی، سری چھپی ہوئی. زہر سے موت ہو گئی، دیوار کے نیچے آ گئے، ڈوب گئے، پیٹ کی بیماری میں چلے گئے، اس پر بھی شہادت بتائی گئی. یہ شہادت سری، پوشیدہ، ہڈن. اور ایک شہادت جہری ہے، اوپن، اللہ کی راہ میں جانا، ہتھیار کے ساتھ دشمن سے لڑنا، اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے جان دینا، دین کی صداقت کے لیے جان دینا. یہ شہادت جہری. پہلے تلواریں ہوتی تھیں، آج کل میزائل ہیں یا توپیں ہیں، ٹینک ہیں، بندوقیں ہیں، گولیاں ہیں، مختلف آپ کے ہتھیار بدل گئے. شہادت انعام ہے، اور نبی پاک کو یہ نہ ملتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ ان میں یہ ایک چیز نہیں ہے. ایسا نہیں. اور میں آپ کو پہلے کہہ چکا، انعام ہے ہی وہی، خوبی ہے ہی وہ جو ذات مصطفیٰ میں ہے. جو ان میں نہیں وہ تو خوبی ہی نہیں. یہ شہادت کا انعام بھی میرے آقا کو ملا، اور دونوں طرح ملا، سری بھی جہری بھی. احد میں خود جو رنگ لوہے کا باندھا جاتا تھا سر کی حفاظت کے لیے، اس کی کڑیاں آپ کے رخساروں میں چبھی، ہونٹ مبارک زخمی ہوا، دانت مبارک کا کنارہ شہید ہوا، خون نکلا. آپ ایک گڑھے میں بھی تشریف لے گئے. معاذ اللہ، کچھ لوگ گرنے کی بات کرتے ہیں، میں نبی کے لیے وہ لفظ نہیں سوچ سکتا. آپ ایک گڑھے میں بھی تشریف لے گئے، افواہ اڑ گئی کہ نبی پاک کو قتل کر دیا گیا، معاذ اللہ. مگر اللہ نے جان بچائی، کیونکہ اللہ وعدہ فرما چکا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی جان کو بچائے گا. حضور زخمی ہوئے، خون نکلا، فرق رہ گیا روح کے نکلنے کا. وہ کیوں نہیں نکلی؟ اللہ نے وعدہ کر لیا تھا کہ لوگوں سے آپ کی جان کو بچائے گا. مگر آپ نے راہ حق میں خون بہایا یا نہیں؟ یہ شہادت جہری کی حقیقت بھی آپ کی ذات پر پوری ہوئی. خیبر میں ایک یہودیہ عورت، اس کا نام زینب بتایا جاتا ہے، اس نے بکری کا گوشت بھونا، اس میں زہر ملایا، بڑی سخت قسم کا زہر.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ مقصد اس کا کیا تھا کہ یہ اگر سچے نبی ہیں تو ان پہ زہر اثر نہیں کرے گا، اور اگر یہ سچے نبی نہیں ہیں تو اس طرح یہ زہر ان کو پہنچ جائے گا، میں لوگوں کی جان ان سے بچا لوں گی۔ معاذ اللہ اس کی یہ سوچ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت بشر کے ساتھ تشریف لے گئے، دسترخوان بچھ گیا، گوشت آ گیا، نبی پاک نے ایک لقمہ لے لیا، دوسرے صحابی کھا رہے ہیں، نبی پاک نے ایک لقمہ لے لیا، لقمہ لینے کے بعد وہ بھنا ہوا گوشت بولا، حضور مجھے نہ کھائیے، یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ ایک لقمہ آپ تناول فرما چکے۔ اب لوگ کہیں گے تم کہتے ہو نبی کو علم ہوتا ہے تو پہلے ہی لقمہ نہ کھاتے، وہ ایک لقمہ تو لے لیا، اگر خبر تھی تو اگر نہ کھاتے تو اس عورت کی تسلی کیسے ہوتی؟ حضور نے اس کو کیا دکھایا؟ تو جاننا چاہتی ہے نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا نہیں؟ یہ بھنا ہوا گوشت گواہی دے رہا ہے، یا رسول اللہ پکار رہا ہے، تو جان لے کہ میں اللہ کا کیسا رسول کہ بھنا ہوا گوشت بھی میرے رسول ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ حضرت بشر اسی وقت ان کی موت واقع ہو گئی، اس کے قصاص میں اس عورت کو سزا دی گئی۔ نبی پاک پر اثر کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے وعدہ کر لیا تھا جب آپ کا آخری وقت دنیا سے پردے کا آیا، اس زہر نے اثر دکھایا، اور یوں شہادت سری کی حقیقت بھی میرے آقا کی ذات پر پوری ہوئی۔ احد میں شہادت جہری اور خیبر میں یہ زہر کے وقت شہادت سری۔ جان کیوں نہیں نکلی؟ اللہ نے وعدہ کر لیا تھا۔ اس شہادت کا ظہور آ کر کہاں ہوا؟ حقیقت تو پوری ہو چکی، ظہور کہاں آ کر ہوا؟ امام حسن کو زہر دیا گیا، امام حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا، یہ میرے نبی کی شہادت کا ظہور۔ حضور فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، تو یہ نبی کی شہادت کا ظہور، اس لیے اس کا تذکرہ بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ شاید آپ کو سمجھ آ گئی ہو بات۔ یہ حسنین کریمین میرے نبی کے جمال کے بھی مظہر ہیں، کمال کے بھی مظہر ہیں، ان میں جو کچھ ہے وہ میرے نبی کا فیضان ہے، تو ظہور آ کر ان شہزادوں پر ہوا، اسی لیے تذکرہ بھی زیادہ ہوتا۔ شاید آپ نے سمجھ لی ہو بات۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ شہزادے مظہر ہیں نا، حضور نے فرمایا یہ میرے پھول ہیں۔ پھول میں کس کا اثر ہوتا ہے؟ جڑ کا۔ جڑ کون ہے؟ اصل کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان میں جو جمال تھا، کمال تھا، وہ نبی ہی کا کمال تھا۔ اور پھر ان کو سبتم من الاسباط کہا گیا۔ سبت کے ایک معنی پڑھیے گا، امت کے بھی لیے جاتے ہیں۔ ان کا قتل گویا پوری امت کا قتل تھا، یہ معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اچھا، بدر میں مقابلہ تھا کافروں سے، کربلا میں سامنے وہ آئے جو کلمہ پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، بلکہ شیعان علی کہتے تھے کہ ہم حضرت علی کے چاہنے والے ہیں۔ انہوں نے ہی دعوت دے کے بلایا تھا، انہوں نے ہی جان مال قربان کرنے کا یقین دلایا تھا، انہوں نے ہی حلف اٹھا کر، قسمیں اٹھا کر بیعت کی تھی، اور وہی لوگ مقابلے پر آ گئے تھے۔ ہمیں اگر رونا آتا ہے اس پر تو کیوں؟ حالانکہ شہید پر تو لوگ فخر کرتے ہیں، مگر یہاں آنسو کیوں بہتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، خون رسول ہیں، آل رسول ہیں، ان پر جو ظلم ڈھائے گئے ان کو یاد کر کے قرابت رسول کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں۔ اور میرا جواب سن لیجئے، محبت رسول میں بہنے والے، نسبت رسول اور عقیدت میں بہنے والے آنسو آپ کے لیے سرمایہ ہیں۔ یہ کل جہنم کی آگ بھی بجھائیں گے اور آپ کو پار بھی لگائیں گے۔
بے صبری کا رونا نہیں، جزا فضا نہیں، واویلا نہیں، ماتم نہیں، یہ محبت کے آنسو۔ کتنی تکلیف ان پر آئی، ان کی بھوک پیاس یاد کر کے، ان پہ ظلم یاد کر کے اگر ہماری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں تو یہ تو سعادت کی بات۔ اور پھر حضرت امام علی مقام کی شہادت کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دے رہے ہیں جب امام پاک نبی پاک کی گود میں ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، اور خبر دیتے ہوئے نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اور پھر کربلا والے دن بھی نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری، حضور غمگین ہوئے۔ آج ان اہل بیت کے ذکر پر اعتراض کرنے والے پتہ نہیں کون ہیں، کہاں سے آ گئے یہ لوگ، کس کے نمائندے ہیں یہ، اور کیا چاہتے ہیں یہ۔ حضرت سیدنا امام حسین ہر مومن، ہر مسلمان کے دل کا چین ہے، باعث فخر ہے، عقیدت و محبت کا مرکز ہے نسبت رسول کی وجہ سے۔ ان کی محبت، نبی کی محبت، نبی کی محبت اللہ کی محبت، امام کی دشمنی نبی کی دشمنی، نبی کی دشمنی اللہ کی دشمنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان سے محبت کا۔ وہ میرا شاید یہ بیان آپ کو سمجھ فوری آئے یا نہ آئے، غور کیجئے گا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی برکت سے آج ہم ایمان والے ہیں۔ شاید آپ سمجھے میری بات کو۔ علامہ اقبال جیسا شخص بڑی اچھی مثال دیتا ہے۔ پرکار، کمپاس، جیومیٹری میں آپ یوز کرتے ہیں نا، اس سے سرکل بناتے ہیں، دائرہ بناتے ہیں۔ اس پرکار کی، کمپاس کی نوک کاغذ کے ایک سینٹر میں گاڑ دیتے ہیں، دوسری طرف پینسل آپ گھماتے ہیں تو وہ دائرہ سرکل بن جاتا ہے۔ اگر سینٹر سے وہ نوک پن ہٹ جائے، کیا دائرہ صحیح رہے گا؟ نہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں قافلہ سالار عشق۔ اے سیدہ پاک، آپ کس کی ماں ہیں؟ جو عشق کی پرکار کا مرکز ہے، یعنی امام علی مقام سیدنا حسین۔ اگر کربلا میں وہ اپنے اسٹینڈ پوائنٹ سے، اپنے موقف، اپنے مرکز سے ہٹ جاتے، دین کا دائرہ بگڑ جاتا، دین کا دائرہ درست نہ رہتا۔ ہمارے محسن ہیں امام پاک، شہدائے کربلا ہمارے محسن ہیں۔ یاد کریں ان کو عزت کے ساتھ، ان کا ذکر کریں محبت کے ساتھ۔ سوگ نہیں منا رہے ہم ان کی بے بسی کا بھی ذکر نہیں کر رہے اس حوالے سے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، نہ، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اتنے شان والے ہو کر کیسے کیسے ظلم برداشت کیے۔ کیوں؟ دین کی خاطر۔ اگر اقتدار کے لیے نکلے تھے تو اقتدار کے لیے دودھ پیتے بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، بیویوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، مجاہدین کا دستہ ساتھ لے کے جاتے، ایک لشکر لے کے جاتے۔ اگر مقابلے کے لیے جا رہے تھے یا اقتدار کے لیے، امام گھر والوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ کیا مقصد؟ ان کا مقصد ہرگز کرسی نہیں تھا، بلکہ حق کی آواز کو بلند کرنا۔ کوفہ والوں نے خط لکھے تھے، بلایا تھا، خود نہیں گئے تھے امام، بلایا تھا امام کو، یہاں تک لکھا تھا کہ ہم نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ نہیں آئیں گے، مجبوراً ہم یزید کی بیعت کریں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اگر جواب دینا پڑا تو ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے نواسۂ رسول کو بلایا تھا، انہوں نے ہماری دعوت قبول نہیں کی، مجبوراً ہم نے یزید پلید کی بیعت کر لی، تو ہماری بیعت کا وبال بھی آپ پر ہوگا۔ ایسی باتیں کی تھیں۔ امام دین کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ 150، 12,000، 18,000
تعداد ہے، اتنے خط آئے تھے، پھر ڈیلیگیشن آئے، وفد آئے، انہوں نے ملاقات کی. حضرت امام نے پھر بھی تسلی نہیں کی، اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا، تسلی کی. امام دین کو بہت زیادہ جاننے والے، بہت زیادہ سمجھنے والے، جو بھی دین کا جاننے والا ہوگا وہ امام کو سلام کرے گا. یہ اعتراض کرنے والے دین نہیں جانتے، ان کے نزدیک ان کی عقلی شاید سب کچھ ہے. ان کو میں یہی کہوں گا، اگر عقل بھی سلیم ہے تو ذرا غور کیجئے. میں نے تو کچھ تھوڑے سی باتیں کی ہیں، میں اس تفصیل کو گھنٹوں بیان کروں اور آپ کو سمجھاؤں. امام علی مقام نے وہ قربانی دی ہے جس سے گلشن اسلام کی آبیاری ہوئی، گلشن اسلام تر و تازہ رہا. امام علی مقام نے تقویٰ کی بقا کے لیے، کیونکہ اگر وہ مفاہمت کر لیتے، کمپرومائز کر لیتے کہ چلو یہ کمزوری بھی چل جائے گی، یہ بھی چل جائے گی، تو پھر کمزوریوں کو راہ مل جاتی نا، پھر دین میں لچک آ جاتی، پھر برداشت کرنا شروع، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. امام نے بتا دیا میرے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا، میں رعایت نہیں کر سکتا دین کے معاملے میں. ایک شخص جب وہ یزید کی طرف سے بیعت کے لیے مدینہ کے گورنر نے کہا تو امام نے کیا جواب دیا تھا؟ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اعلان کرو لوگوں کو، ذرا پتہ چلے تو پھر میں بھی دیکھوں گا. کیا مطلب؟ کہ میں دین کا جس طرح جاننے والا ہوں اور میری نسبت و قرابت نبی سے جیسی ہے، میرے جیسا شخص ایسے شخص کو جو فاسق بھی ہو، ظالم بھی ہو، جابر بھی ہو، اس کی بیعت کر لے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے اصل بات جس پر دھیان ہی نہیں ہے. باتیں کر رہے ہیں کیوں چلے گئے، صحابہ نے روکا تھا. کس صحابی نے کہا تھا کہ آپ کا موقف درست نہیں؟ کس صحابی نے کہا؟ دکھائیے. کسی ایک صحابی نے کہا ہو کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ درست نہیں؟ نہ. کہا تو یہ کہا کہ کوفہ والے بھروسے کے لائق نہیں، صرف یہ بات کی. امام تو اس کے لیے انتظام کر رہے ہیں، تسلی کر رہے ہیں. امام علی مقام پر اعتراض کرنے والوں کو دعوت دوں گا، توبہ کر لیں، امام کے دامن میں آ جائیں. اور بن یزید ریاحی کو بھی تو سمجھ آ گئی تھی نا، اس نے آ کے توبہ کر لی تھی. آج اس کا نام عزت سے لیا جاتا ہے. عمر بن سعد بھلے صحابی کا بیٹا، یزید پلید بھلے صحابی کا بیٹا، مگر آل رسول، نسبت رسول، قرابت رسول کا خیال نہیں رکھا، دین کی پاسداری نہیں کی. آج کس طرح یاد کرتے ہیں آپ ان لوگوں کو؟ یاد کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو کس طرح؟ نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. آج کربلا کی سرزمین پر کس کا راج ہے؟ نہیں، پوری دنیا میں پوچھیں، امام پاک کو سلام سب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جہاں بھی ذکر سنیں گے ان کا یہی کہ وہ سبق دے گئے حریت کا، بہادری کا، کلمہ حق بلند کرنے کا. امام عنوان ہو گئے حق و صداقت کا، اور یزید کا لفظ تو داخل دشنام ہو گیا، گالی بن گیا. وہ ظلمتوں کا عنوان ہے، امام اجالوں کا، نور کا، روشنی کا عنوان ہے. امام کا ذکر عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جبکہ یزید پلید کے بارے میں خود اس کے چاہنے والے بھی نہیں چاہیں گے کہ اس کے ساتھ ان کا حشر ہو، کیونکہ انہیں بھی پتا ہے امام سے تو اس کا کوئی تقابل نہیں شخصیت کے حوالے سے. امام کہاں، اور وہ تو کوئی ایک شرف بھی نہیں ہے لے دے کے ایک بات کہ وہ صحابی کا بیٹا، اس نے اس چیز کو بھی ضائع کر دیا. اگر اپنے باپ کے طریقے پر رہتا اور باپ کی تلقین پر عمل کرتا، نواسہ رسول کا خیال رکھتا تو پھر بھی بچ جاتا، مگر وہ دنیا و آخرت میں ناکام رہا. دین و دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے.
40 سال سے پہلے مر گیا، بری موت مرا، 3.5-4 سال حکومت کی، پہلے سال میں آل رسول کو قتل کیا، دوسرے سال میں مدینہ منورہ مسجد نبوی اور جو کچھ کیا واقعہ حرہ پڑھیے، تیسرے سال میں مکہ پہ حملہ کیا، کعبے پہ سنگ باری کی۔ یہ اس کے سیاہ کارنامے، یہ اس کی سیاہ کاریاں، کالے کرتوت۔ پھر کہنا چاہتے ہیں اس کے لیے کہ نہیں وہ بہت یوں تھا وہاں تھا۔ جو کہتے ہیں نا وہ بھی یقیناً کالے دل والے ہیں، ان کے اندر ایمان کی روشنی نہیں ہے۔ ایمان کا نور ہوتا تو کبھی ایسی بات نہ کرتے۔ اور میں بار بار کہوں گا، ذکر اہل بیت کرنا شیعہ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ شیعوں کا کیا تعلق امام سے؟ تعلق ہے تو ہمارا ہے، ہم ہیں ان کے صحیح ماننے والے، صحابہ و اہل بیت کے۔ الحمدللہ ہم ان کا احترام، ان کی تعظیم کو اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھتے۔ یاد رہے کربلا کا ذکر اس طرح نہیں کیا جاتا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جی نواسہ رسول کتنے بے بس تھے، نہیں، یہ اس لیے بتایا کہ انہوں نے کیا کیا برداشت کیا دین کے لیے۔ ہم سے تو مسجد تک نہیں جایا جاتا، امام نے تو آخری وقت بھی سجدہ نہیں چھوڑا، اور پھر اقتدار کے لیے کوئی 6 مہینے کے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں لے جا کے تیروں کا نشانہ نہیں بناتا۔ یہ آپ نے باتیں یاد رکھنی ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا۔ امام عالی مقام دین کو سمجھنے والے تھے کہ مجھے اتنے ساتھی مل گئے ہیں، میں انقلاب برپا کر سکتا ہوں، اگر نہیں کروں گا تو پھر مجرم ہو جاؤں گا۔ امام کو اللہ تعالی نے فراست عطا فرمائی تھی، علم عطا فرمایا تھا، وہ اپنے زمانے کی سب سے بہترین شخصیت تھے ہر لحاظ سے۔ اس وقت ان کے سوا روئے زمین پر کوئی اور میرے نبی کا نواسہ نہیں تھا۔ حسن، جمال، فضل، کمال، زہد، تقوی، علم، سب لحاظ سے وہ افضل تھے، بڑی شان والے تھے۔ یہ آپ نے بنیاد سن لی، آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب یہ سنیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ مشکل کشا کے بیٹے ہیں، پھر ان کی مدد کیوں نہ ہوئی؟ قرآن میں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے، ہمارا حق ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ تو مومنوں کے سردار تھے، پھر ان کی مدد کیوں نہ ہوئی؟ لوگوں نے شاید یہ سمجھ لیا امام کسی طرح بچ جاتے، ان کو پانی مل جاتا، یزیدی لشکر کو آندھی اڑا کے لے جاتی۔ لوگوں نے اس کو مدد سمجھا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد کیسے ظاہر ہوگی؟ وہ تمہیں حق پر ثابت قدم کر دے گا۔ یہ کربلا میں لرزا دینے والے، تڑپا دینے والے مصائب میں بھی امام اور آپ کے رفقا کا ثابت قدم رہنا، شہادت تک ثابت قدم رہنا حق پر، یہ اللہ کی مدد نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ سننے والے میرے اگر سن رہے ہیں تو ذرا اپنی سائیکی نوٹ کیجئے گا۔ آپ کے گھر میں 4 جنازے رکھے ہو نا تو آپ دشمنوں سے صلح پہ مجبور ہو جاتے ہیں، آپ کہاں کہاں کمپرومائز کر لیتے ہیں، ذرا سوچئے گا۔ کوئی آپ پہ آفت آ جائے نا تو آپ کو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ امام عالی مقام صبح خیمے بھرے ہوئے ہیں، ظہر تک وہ سارے خالی ہو رہے ہیں، اپنی عورتوں کے قیدی بن جانے کا بھی احساس ہے، اس حالت میں بھی امام ثابت قدم رہتے ہیں حق پر۔ کچھ سمجھ نہیں آئی بات آپ کو؟ کتنے بڑے ہیں امام، کتنی شان والے ہیں امام، حیرت ہے۔ اپنے آپ کو آپ عقل والے کہتے ہیں اور امام کی بات نہیں سمجھ رہے۔ یہ اللہ ہی کی مدد تھی کہ وہ ثابت قدم رہے۔ امام چاہتے ٹھوک کر مارتے، پانی بھی آ جاتا۔ امام حکم دیتے آندھی کو، وہ اڑا کے بھی لے جاتی۔ پھر آج یہ یاد کہاں ہوتی، یہ کردار کہاں ہوتا؟ اور میں بار بار کہتا ہوں، میدان امتحان میں کرامتیں نہیں دکھائی جاتی، میریکلز نہیں دکھائے جاتے، کردار دکھایا جاتا ہے۔
آپ کا کیریکٹر کیا ہے. اور امام نے اپنے کیریکٹر کو مثال بنا دیا, ایگزامپل بنا دیا, ایک سٹینڈرڈ بنا دیا. کچھ سمجھ آئی ہو بات تو آپ کو. عورتیں تو بہت نازک مزاج ہوتی ہیں, ذرا سا صدمہ نہیں سہ پاتی. ان عورتوں کا صبر و ثبات, یہ اللہ کی مدد نہیں تھی تو اور کیا تھا. ہم لوگوں کے تو ہارٹ فیل ہو جائیں, ایسے میں صدمے سے پاگل ہو جائیں. وہ اس پہ بھی ثابت قدم رہے, یہی تو اللہ کی مدد تھی. اور پھر مجھے یہ بتائیں, یزید کیا چاہتا تھا؟ بیعت. آج کی زبان میں ووٹ کہہ لیں نا. میرا ایک سوال اپنے تمام سننے دیکھنے والوں سے, مجھے اس کا جواب چاہیے. میں ہر سال یہ سوال کرتا ہوں, مجھے کوئی جواب نہیں دیتا. یزید تخت پہ بیٹھ گیا تھا, پلید, وہ بیٹھ گیا تھا. دمشق میں حکومت بھی کر رہا تھا, اس نے مختلف صوبوں میں اپنے گورنر بھی بنا دیے تھے, چل رہا تھا. اگر امام نے بیعت نہیں کی تھی تو وہ اپنی حکومت کرتا رہتا. اس نے امام سے بیعت کیوں مانگی؟ میرا سوال ہے, مجھے اس کا جواب چاہیے. بس تو حکومت کر رہا ہے, کرتا رہو. تو نے امام سے بیعت کیوں مانگی؟ سیدھی سی بات ہے, میرا جواب سن لیں. اس لیے اس نے بیعت مانگی کہ جب تک یہ مجھے ووٹ نہیں دیں گے میری حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. کچھ بھی حیثیت نہیں ہے جب تک یہ مجھے ووٹ نہیں دیتے. امام نے ووٹ دیا, بیعت کی نہیں, سر دے دیا. ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. سر داد نہ داد, دست در دست یزید, سر دے دیا. یزید پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. حقا کے بنائے لا الہ است حسین. پتہ کیا چلا کس چیز کی بنیاد ہے امام؟ اس مصرے کو کچھ لوگ شاید پوری طرح سمجھ نہیں پاتے. عرض کرتا ہوں, اگر سمجھ آ جائے, اور صحیح عرض کر رہا ہوں تو قبول کر لیجئے. کلمے کی بنیاد کیا ہے؟ لفظ لا اور اس کے بعد لفظ الہ. یہ ہمارا کلمہ طیبہ, یہ اس کی بنیادی لفظ ہیں. پہل یعنی اس بنا جس کو کہتے ہیں نا, بنیاد. امام پاک کو جو بنیاد کہا گیا لا الہ کی, لوگ کہتے ہیں کلمے کی بنیاد تو حضور ہے. امام پاک کو کہا گیا تو حسین و منی و انا من حسین کا جواب موجود ہے. اس کے باوجود سنیں, کلمے کی بنیاد لا الہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یہی تو بنیاد تھی امام حسین کی. یہی تو انہوں نے ثابت کیا, یہی وہ بتا کے گئے کہ وہ بنیاد ہے. انہوں نے کہہ دیا اللہ کے سوا کسی کی نہیں. لا الہ یہ بنا ہے کہ وہ اس چیز کی بنیاد ثابت کر گئے کہ اللہ کا حکم مانا جائے گا, یہ یزید پلید کا حکم نہیں مانا جائے گا. میں کلمے کا پابند ہوں, اس کا پابند نہیں ہوں. اور پھر وہ بیان تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ حضور نے فرمایا وَأَنَا مِنْ حسین. تو پھر امام علی مقام نبی پاک کے اس وقت مظہر تھے یا نہیں تھے؟ انہوں نے کس بات کا ثبوت دیا؟ وہ آپ نے دیکھا اور سنا. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں تھا, آپ نے پہلے اعلان فرما دیا تھا. بخاری میں, دیگر کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں, بلکہ باب موجود, پورا چیپٹر بخاری میں, باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک امتی علی یدی اغیلمۃ صفہاء, 3605 اس حدیث کا نمبر 3605. حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں, میں نے صادق و مصدوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور نے فرمایا میری امت ہلاک ہوگی قریشی لونڈوں کے, یہ لونڈوں کا لفظ کہنے پہ مجبور ہوں, لڑکے, اوباش لڑکے, قریشی لونڈوں کے ہاتھوں. اور اس میں مروان کا ذکر اور یزید کا ذکر. آگے سنیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعوذ باللہ من امارت الصبیان. قالوا وما امارت الصبیان؟ قال ان اطعتموہم ہلکتم اے فی دینکم
وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ أَهْلَكُوكُمْ أَيْ فِي دُنْيَاكُمْ بِإِزْحَاقِ النَّفْسِ أَوْ بِإِزْحَاقِ الْمَالِ أَوْ بِهِمَا۔ صبیان، لونڈوں کی عمارت سے اللہ کی پناہ مانگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ پوچھا گیا یہ لونڈوں کی حکومت کیا ہے؟ فرمایا اگر ان کا کہنا مانو گے تو دین ہلاک ہو جائے گا تمہارا، تم دین میں ہلاک ہو جاؤ گے، اور اگر ان کی نافرمانی کرو گے تمہاری دنیا چلی جائے گی تم سے، وہ تمہاری جان لے کر، تمہارا مال لے کر، یا دونوں لے کر تمہیں برباد کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تعوذوا باللہ من سنۃ الستین ومن امارت الصبیان، حضور نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگو 60 ہجری سے، 60 ہجری کے سال سے، اور لونڈوں کی حکومت سے۔ 60 ہجری میں کون حکمران بنا؟ یزید پلید، میرے نبی کو سب خبر ہے، اعلان فرما دیا، فرمایا یکون خلف من بعد 60 سنۃ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ یہ حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں، فرمایا کہ بعد میں 60 ہجری میں ایسے لوگ آئیں گے، نمازوں کو ضائع کریں گے، خواہشات کی پیروی کریں گے، اور جہنم کی وادی غی، جس میں جہنمیوں کا خون پیپ گند گرایا جائے گا، اس سے ملا دیے جائیں گے، اس میں ڈال دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ گلیوں بازاروں میں چلتے پھرتے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میں 60 ہجری نہ دیکھوں، لونڈوں کی حکومت نہ دیکھوں۔ 60 ہجری میں یہ یزید پلید تخت نشین ہوا، اور حضور فرما چکے میری اس سنت کو سب سے پہلے بدلنے والے لونڈے کا نام یزید ہوگا، فرما چکے حضور، سب کچھ بتا دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ یزید پلید تخت نشین ہوتا ہے، گورنر مدینہ کو پیغام بھیجتا ہے، ولید بن عقبہ، بعضوں نے قاف کی جگہ تے لکھا ہے، ولید بن عتبہ، اس کو پیغام بھیجتا ہے۔ وہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہے مروان، یہ دشمن رسول، خاندان رسول کا دشمن مروان وزیر اعلیٰ تھا، گورنر تھا ولید۔ یزید کا پیغام آیا حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور ابن عمر سے، بیعت لو، اگر یہ بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو مت چھوڑو۔ بعضوں میں ہے کہ قتل کر دو، بعضوں میں ہے کہ ان کو مت چھوڑو۔ اس ولید نے پیغام بھیجا، مسجد نبوی میں ابن زبیر بھی موجود، نواسہ رسول بھی موجود، کہ اس ٹائم تو گورنر ملتا نہیں، ہمیں بلایا گیا ہے، کیا بات ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ یہی کہا گیا کہ لگتا ہے امیر معاویہ انتقال کر گئے، یزید تخت نشین ہوا ہوگا اور بیعت مانگی ہے۔ امام اپنے کچھ رفقا کو ساتھ لے گئے، دارالعمارت گورنر ہاؤس کے باہر چھوڑا کہ اگر میری آواز اونچی ہو جائے تو تم اندر آ جانا۔ آپ اندر تشریف لے گئے، گورنر نے استقبال کیا، مروان پاس بیٹھا ہوا، ولید نے امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائی، آپ نے استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، دعا کی، اس نے کہا یزید تخت نشین ہوا ہے اور آپ سے بیعت طلب کی ہے۔ امام نے واضح فرما دیا مجھ جیسا شخص اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور اکیلے بیعت کرنے کا کیا مطلب، آؤ بھرے مجمع میں اعلان کرو، پھر لوگوں جو کریں گے پھر میں بھی سوچ لوں گا میں نے کیا کرنا ہے۔ ولید نے کہا جی آرڈر بڑے سخت ہیں، آپ سوچ لیجئے اس انکار کا انجام کیا ہوگا۔ فرمایا تو مجھے کس بات سے ڈراتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ بس میں نے پیغام دے دیا۔ آپ اٹھ کے جانے لگے، مروان نے اس کے کان میں کہا موقع اچھا ہے، ان کو قتل کر دو ورنہ یہ قابو نہیں آئیں گے۔ آپ نے اس کی یہ خسر پسر سن لی، رخ پھیر کے فرمایا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کریں گے؟ ہمت ہے تو سامنے آ۔ اس کی بولنے کی جرت نہیں ہوئی، آپ نفرین کرتے ہوئے باہر آ گئے۔ یہ میں آپ کو پورا واقعہ نہیں سنا رہا، صرف جزیات میں سے کچھ۔
اس طرح پیغام بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں مانگ رہا ہے امام سے بیعت؟ باپ تو تلقین کر کے گیا ہے کہ نواسہ رسول کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور وہ پیغام بھیج رہا ہے قتل کر دو یا پکڑ لو۔ کیا آل رسول کے ساتھ یہی کرنا چاہیے؟ ابھی نبی کو پردہ فرمائے صرف 50 برس گزرے ہیں۔ ان ہستیوں کے بارے میں کیا خیال؟ اگر امام اقتدار چاہتے مدینہ میں اعلان کرتے، وہاں سب آپ کے چاہنے والے صحابہ بھی موجود، آل بیت کے چاہنے والے، آپ اعلان کر دیتے۔ جو لوگ بغاوت کہتے ہیں نا، ان کو بغاوت کے معنی معلوم ہے۔ بغاوت کا مطلب یہ کہ آپ اعلان کر دیں، اعلان کرنے کے بعد اپنی جہاں پر عمارت یا علاقے پہ قبضہ کر کے وہاں پر آپ مسلح گروپ تیار کر لیں، مقابلہ شروع کر دیں تو ہوتا ہے۔ یہاں تو ابھی تک اطاعت قبول نہیں کی گئی، بیعت قبول نہیں کی گئی، بغاوت کا کیا مطلب؟ اصول جانتے ہیں شریعت کے؟ نہیں جانتے تو کیوں بول رہے ہیں آپ لوگ؟ اور پھر کس ہستی کو باغی کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں آپ کو ادب لازم ہے، احتیاط لازم ہے۔ آپ کی منہ سے نکلنے والا ہلکا سا لفظ آپ کو برباد کر دے گا۔ یہ اہل بیت رسول ہے، یہ شہزادہ رسول ہے، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں یہ اس کا خون ہے۔ فرمایا حسین منی وانا من حسین۔ میں کہتا ہوں اس فرمان کو سمجھو تو صحیح۔ امام علی مقام مدینہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں شہر رسول میں کچھ تو خون پسند نہیں کروں گا۔ یہ آج مطالبہ کر رہے ہیں، کل لڑیں گے، میں نے یہاں نہیں لڑنا۔ مکہ مکرمہ جاتے ہیں، ومن دخلہ کان آمنا، کہ وہ امن کی جگہ ہے، وہاں لڑائی جائز نہیں ہے۔ وہاں جا رہے ہیں، امام کی صداقت دیکھیے، امام کی شرافت دیکھیے، امام کی احتیاط دیکھیے۔ امام پر اعتراض کرنے والوں ذرا اپنا حال بھی دیکھو، اپنے اندر کتنا گند بھرا ہوا ہے آپ کے۔ ان کی طہارت کی گواہی تو قرآن دے رہا ہے، نبی دے رہے ہیں، اور آپ ان کے بارے میں اپنا گند بیان کرتے۔ امام کیوں جا رہے مکہ؟ مدینہ منورہ میں کچھ تو خون نہ ہو۔ اعلان نہیں کر رہے، حالانکہ وہ اعلان کر دیتے، وہ خلافت ہوتی، وہ نیابت ہوتی، لوگ تسلیم کرتے، پھر وہ مقابلہ کرتے تو آپ کہتے کہ جی انہوں نے خروج کیا۔ مکہ آ گئے امام کہ وہاں پر لڑنا منع ہے۔ امام امن پسند ہیں یا نہیں؟ دہشت گردی تو امام پر ہو رہی ہے، امام تو نہیں کر رہے۔ ٹیررزم کو بہت کہتے ہیں، دیکھیں آل رسول پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہونے کے دعوے دار۔ کافروں سے لڑائی ہو رہی ہے تو دشمن ہے، یہاں تو کلمہ پڑھنے والے ذبح کر رہے ہیں۔ کوفہ والوں کو پتہ چل گیا کہ امام نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ آ گئے۔ انہوں نے خط لکھنے شروع کر دیے، ہم آپ کے اور آپ کے باپ کے شیعہ ہیں، چاہنے والے ہیں، آپ کی پارٹی ہے، آپ کے گروہ ہیں، ہم بھی یزید کو امیر تسلیم نہیں کرتے، ہمارے امیر آپ ہیں، آپ آئیں یہاں پر، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، جان مال قربان کریں گے، اور آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، قسمیں حلف اٹھا کے یہ خط آنے لگ گئے۔ اس زمانے میں یہ ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی، پیدل سفر ہوتا تھا، اونٹ گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا۔ امام کے پاس تھوڑی سی مدت میں ہماری اہل سنت کی کتابوں کے مطابق 150 یا 500، شیعہ کتابوں کے مطابق 12,000 یا 18,000 خط آ گئے۔ پھر وفد آنے لگے، جان مال قربان کرنے کی قسمیں اٹھانے لگے، وعدے کرنے لگے۔ امام پھر بھی اکتفا نہیں کرتے، اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل سے کہتے ہیں جاؤ۔ امام کوفہ رہ چکے تھے اپنے والد کے ساتھ، وہاں کے لوگوں کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، سب کا حال ایک جیسا نہیں تھا۔ امام نے پھر بھی تسلی کے لیے حضرت مسلم کو بھیجا، نمائندہ بنا کے خط دے کے بھیجا، کوفے والوں تمہارے خط آئے میرے پاس، تمہارے وفد آئے، میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، یہ بچشم خود حالات دیکھیں گے، ان کی تسلی ہو گئی، یہ مجھے لکھیں گے تو میں بھی آ جاؤں گا۔ امام کسی ایک لمحے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑ رہے، ہر حجت پوری کر رہے ہیں۔ مورخین کو نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ اندر ان کے بغض اہل بیت ہے، حسد کے مارے ہوئے، امام کے ایک ایک موقف سے واضح۔ اچھا،
حضرت مسلم جاتے ہیں، بعض کتابوں میں ہے کہ ان کے دونوں بچے ان کے ساتھ، محمد اور ابراہیم، کم سن بچے، کچھ کتابوں نے کہا نہیں تھے، لیکن کچھ کتابوں میں ہے کہ وہ بھی ساتھ وہ گئے۔ کوفے والوں نے ایک ہفتے میں ہی دھڑا دھڑ اتنی تعداد میں بیعت کر لی۔ حضرت امام مسلم حیران، میرے آنے پر اتنا ہے تو امام کے آنے پہ کتنا ہوگا؟ وہ مطمئن ہو گئے، انہوں نے خط لکھ دیا کہ جی 18,000 نے بیعت کر لی ہے، بیعت کرنے والوں کا تانتا لگا ہوا ہے، لوگ محبت سے پیش آ رہے ہیں، تو آپ چلے آئیے۔ ادھر خط جاتا ہے، ادھر قضاء و قدر کے احکام بدلتے ہیں۔ کوفہ میں ہی یزید کے 2 ایسے افراد، ان کے نام بھی موجود ہیں، انہوں نے خط لکھ دیا، عبداللہ بن مسلم اور غالباً عمارہ بن ولید، یہ نام ہے ان کے، انہوں نے خط لکھ دیا یزید کو، تو وہاں مزے سے بیٹھا ہے، یہاں تیرے خلاف محاذ تیار ہو رہا ہے، حسین کی طرف سے بیعت ہو رہی ہے، ان کے بھائی آئے ہوئے ہیں، نعمان بن بشیر جن کو گورنر بنایا وہ ایسے مزاج کے نہیں ہیں، کچھ نہیں کر رہے، کوئی سخت آدمی بھیج، ورنہ تیرا یہاں سے صفائے کا ایسا انقلاب آئے گا کہ وہ تجھے بہا کے لے جائے گا۔ یزید کو ادھر خط جا رہا ہے، امام کو ادھر خط جا رہا ہے، قضاء و قدر کے وہ احکام جو نافذ ہو چکے ہیں اپنا رنگ دکھا رہے ہیں۔ یزید پلید خط پڑھ کے طیش میں آتا ہے، سب سے پہلے اس کے دماغ میں شخص آتا ہے عبید اللہ ابن زیاد، یہ بدنہاد ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا۔ یزید اس کو پیغام بھیجتا ہے، طبرانی میں حدیث موجود ہے، کامل ابن اسیر میں الفاظ موجود ہیں، میں پہلے سنا چکا ہوں آپ کو نشستوں میں۔ یزید نے اس کو پیغام بھیجا، تمہیں بصرہ کے ساتھ کوفہ کا گورنر مقرر کرتا ہوں، فوراً جاؤ، حسین کو قتل کرنا پڑے تو کرو، معاذ اللہ، یہ حکم دیا یزید نے، نہیں جاؤ گے تو تمہیں قتل کر دوں گا، یا ان کو قتل کرو یا خود قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابن زیاد خود بیان دے رہا ہے، مجھے یزید نے یہ کہا تھا تو میں نے امام کے قتل کو منظور کر لیا، اپنی جان بچا لی، یہ خود ابن زیاد کہہ رہا ہے، اور آج کے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یزید کا کوئی دخل نہیں ہے، تمہارا چچا لگتا ہے، بڑا تعلق ہے آپ کو یزید پلید سے، اس کو تو آپ بچا نہیں سکیں گے، خود ضرور اس کے کھاتے میں چلے جائیں گے۔ مجھے غصہ آ رہا ہے، یہ اس پلید کو کہاں سے بچانا چاہتے ہیں؟ طبرانی میں موجود، اس نے خط لکھا عبید اللہ بن زیاد کو، حدیث ہے کہ وہ پہنچ چکے ہیں، تمہیں کیا کرنا ہے تمہیں معلوم ہے، حدیث کے الفاظ دیکھیے گا خود۔ ابن زیاد کو مقرر کرنے والا کون، اختیار دینے والا کون، بھیجنے والا کون، کہنے والا کون؟ اس پلید کو آپ پہلے ولید بن عتبہ کے پاس پیغام بھیج چکا، آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں، اس پلید کو؟ سب کچھ اسی کے حکم سے ہوا ہے۔ کسی صوبے کا گورنر مرکز کے بغیر اس وقت کی سب سے بڑی شخصیت کو نہ گرفتار کر سکتا ہے نہ قتل کر سکتا ہے، یہ سب یزید پلید کے حکم سے ہو رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ تھوڑی سی سینس بھی رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، کیا یزید خود نہیں آ سکتا تھا؟ کتنی دور تھا؟ کوئی تکلیف تھی اس کو؟ وہ خود آتا، اس کو پتا تھا کہ امام کتنی محترم شخصیت ہے، خود آتا، مذاکرات کرتا، بات کرتا۔ یزید پلید اس ابن زیاد کو، جس نے، اگر ابن زیاد نے یہ سب کچھ کیا تو یزید نے اس کو کوئی سزا دی؟ انعام دیے، اس کو تمام قاتلین کو انعام دیے، امام پاک کے سر انور کی بے حرمتی کی دمشق کی گلیوں بازاروں میں پھرایا۔ خاندان رسول کی مقدس خواتین کے ساتھ کیا ہوا؟ میری آپ کی بہن بیٹی کے سر سے کوئی ردا کھینچے، چادر کھینچے، ان کے زیور نوچے، میں پوچھوں گا آپ سے، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی حیا ہو آپ میں تو یزید کی حمایت سے بچیے گا، اس پلید کی حمایت کر کے اپنے آپ کو مستحق لعنت نہ بنائیے گا۔
وہ تمام لوگ یزید سمیت جنہوں نے آل رسول پر ظلم ڈھایا، ان کو بھوکا پیاسا ذبح کیا اور کروایا، اور جو اس پہ راضی رہے ان سب پر اللہ کی لعنت، اس کے نبی کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ شاید آپ کو کچھ سمجھ آئی ہو بات۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ آپ کو یزید سے اگر کوئی تعلق ہے تو اپنے اندر رکھیے، ہم نہیں سن سکتے۔ ہم اہل بیت نبوت کے کسی دشمن کی تعریف تو کیا اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتے، کسی سے اس طرح اس کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتے۔ اس کے بعد حضرت امام مسلم کوفہ میں ہیں۔ ابن زیاد نے کیا کچھ کاروائیاں کی۔ حضرت مسلم نکلے 18,000 کے ساتھ، اور وہ 18,000 جنہوں نے بیعت کی تھی، حلف اٹھائے تھے، قسمیں اٹھائی تھیں، جان مال قربان کرنے کا یقین دلایا تھا، ابن زیاد کی دھمکیوں میں آ کر حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ گئے۔ 30 افراد، بعض روایت میں 500 بچے، باقی سب چلے گئے۔ سب نے بے وفائی کی۔ حضرت امام مسلم کو شہید کیا گیا، ان کے جسد اقدس کو لٹکایا گیا، قصر جو عمارت جو پیلس تھا اس سے آپ کے مقدس جسم کو زمین پر پھینکا گیا، آپ کے بچے قتل ہوئے۔ جس دن حضرت امام مسلم کی شہادت ہوتی ہے کوفہ میں، اسی دن امام عالی مقام سیدنا حسین مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ میں نے مختصر کر کے آپ کو بتایا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں گئیں وہ بیعتیں، کہاں گئیں وہ قسمیں، وہ وعدے کیا ہوئے؟ واقعہ پوری تفصیل سے میں نے کئی مرتبہ سنایا۔ میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں موجود ہے، سوشل میڈیا پہ بھائی حامد ربانی لگا رہے ہیں اپنے پیج پہ بار بار۔ ساری دنیا کے پاس وہ کیسٹس موجود ہیں، لوگ سنتے ہیں۔ جو والد صاحب قبلہ اشعار بھی پڑھتے تھے اپنا درد ظاہر کرنے کے لیے، وہ بھی وہاں پر آپ کو سننے کو ملیں گے۔ میں بھی یہ واقعہ اسی تفصیل سے بیان کرتا، مگر میں نے آپ کو صرف بتایا۔ میرا اصل مقصد آج کے بیان کا کیا ہے؟ اعتراضات کرنے والوں کو دعوت فکر دینا، جو کربلا کے واقعے پر یا امام کے کردار پر کسی طرح اعتراض کرتے ہیں یا اعتراض کرنے والوں کی حمایت کرتے ہیں، ان کو میں نے دعوت فکر دی ہے۔ آج ہو سکے تو غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جنہوں نے ادب کیا، جنہوں نے محبت کی، جنہوں نے تعظیم کی، وہ سرخرو ہوئے۔ بے ادبی کرنے والوں کا انجام اس وقت بھی برا ہوا، آج بھی برا، انشاءاللہ کل بھی برا۔ وہ لوگ جو آج یزید پلید کو معاذ اللہ، کوئی امیر المومنین، کوئی رحمت اللہ اور کوئی پتہ نہیں کیا کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ وہ ایک صاحب ہیں انڈیا کے، نمبر بہت ان کو یاد ہے، وہ بھی یزید کے حامی۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے لاہور میں، وہ بھی یزید کے حامی، اور بھی پتہ نہیں، میں نام نہیں لے رہا ان لوگوں کے۔ میں ان کو کل بھی چیلنج کر چکا ہوں، آج بھی کر رہا ہوں، آؤ مجھ سے مباہلہ کر لو۔ میرا دعویٰ ہے، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، یزید پلید ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ میں اس کو کافر نہیں کہتا، مگر کافروں سے بدتر جانتا ہوں۔ وہ دشمن رسول ہے۔ امام احمد بن حنبل نے تو اس کے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ اس نے یہاں تک کہا تھا کہ میں نے بدر میں اپنے مارے جانے والوں کا بدلہ نبی کے گھرانے سے لے لیا ہے، یہ لفظ کہے ہیں اس نے۔ بلکہ اس کے اشعار میں یہاں تک ملتا ہے کہ ان کو کوئی پتہ ہی نہیں، ان کا کوئی نبوت نہیں آئی، ان پر کچھ نہیں آیا۔ یہ اشعار بھی موجود ہیں یزید کے کتابوں میں۔ اس پلید کی حمایت کر رہے ہو
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسہ گاہ امام علی مقام کے چہرے پہ چھڑیاں مارتا ہے، اس کی آپ تائید کر رہے ہیں؟ وہ پلید، آپ کو شاید اتنی بات معلوم ہے یا نہیں ہے، سننے میں آپ کے کبھی آیا ہو اور آپ کو پتا ہو، اس کے کتنے بچے تھے؟ کسی کو معلوم ہو تو مجھے بتائے۔ یزید پلید کے اولاد کتنی تھی؟ کوئی ہو تو میں پوچھنا چاہوں گا۔ غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے تو 14 لڑکے تھے اس کے، اس یزید پلید کے 14 لڑکے تھے، 5 لڑکیاں، 14 اور 5 19 اولادیں، ایک نہیں ہے۔ کسی ایک کی اولاد کا سلسلہ بھی نہیں چلا۔ امام پاک کا ایک بیٹا زین العابدین کربلا میں رہا۔ پوری دنیا میں حسینی سادات نظر آتے ہوں گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس یزید کی تو بیوی بھی مسلمان نہیں تھی، کتابیہ عورت تھی، اور اس کو بھی طلاق ہو گئی تھی۔ یہ عیسائیوں کی گود میں پلا بڑا ہے یزید۔ کہاں کا مومن، کہاں کا مسلم؟ اس کی تائید کرتے ہیں آپ۔ خدا سے ڈریے، خدا سے ڈریے۔ نبی پاک کے ایک بال کو تکلیف دینے والے کی سزا بخاری شریف میں پڑھیے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی، وہ قوم، وہ علاقہ برباد ہو گیا۔ یہاں فرزند رسول کو بھوکا پیاسا ذبح کیا اور بحث کر رہے ہیں، ان کی قربانی کو سلام کرنے کی بجائے بحث کر رہے ہیں۔ سوچنا ہو۔ اور جی کچھ صحابہ نے بیعت کر لی، میں نے کب کہا نہیں کی رخصت پہ عمل کیا، امام نے عزیمت پر عمل کیا۔ اور پھر بعد میں غسیل الملائکہ، یہ عربی کا ایک لقب ہے ایک صحابی کے لیے جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا، حضرت حنظلہ۔ یہ میدان جنگ میں آئے تھے، ان پر غسل واجب تھا، شہید ہو گئے، فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، یہ بیان کتنا مضبوط ہے ذرا دھیان سے سن لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں یزید کی سیاہ کاریاں یعنی کالے کرتوت دیکھ کر ہمیں یہ ڈر لگ گیا آسمان سے کہیں پتھر نہ برس پڑے۔ یہ تابعی کا بیان ہے اور بہت اہم بیان ہے۔ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں اونٹ گھوڑے باندھے جائیں، یزید کے حکم سے 3 دن کے لیے مدینہ حلال مباح کر دیا جائے، مدینہ کی پاک دامن عورتوں کی عصمت آبرو ریزی کی جائے، 3 دن مسجد نبوی میں اذان اور نماز نہ ہو، گھوڑے پیشاب کریں مسجد نبوی میں یزید کے حکم سے، اور آپ اس یزید کے لیے رعایت چاہیں، اس پلید کے لیے۔ شاید آپ کو احساس نہیں، آپ کو اندازہ نہیں۔ میں آپ سے کہوں گا اپنی عاقبت بچائیے، اپنا ایمان بچائیے۔ امام علی مقام دین کو بہت زیادہ سمجھنے والے تھے، ہر مرحلے پر دین کے تقاضے کو پورا کیا۔ راستے میں آپ کو خبر بھی ملتی ہے حضرت مسلم کی شہادت کی، ساتھیوں سے مشورہ کرتے ہیں کیا کریں؟ ان کا جی ابھی تو خط آ رہا ہے، اچانک اتنی بڑی تبدیلی کیوں آ گئی، جانا چاہیے۔ امام ہر مرحلے پہ احتیاط کر رہے ہیں۔ نبی پاک پہلے خبر دے چکے، اس واقعے سے 55 برس پہلے خبر دے چکے، میرا یہ بیٹا کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ وہاں کی مٹی بھی حضرت ام سلمہ کو دے دی، میں آپ کو کل سنا چکا۔ میری اب بھی آپ کو دعوت فکر ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جو لوگ اس طرح واقعات بگاڑ رہے ہیں، کل پتہ نہیں کتنے بگاڑ لیں گے۔ آپ اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو بتائیے
امام علی مقام کی حقانیت بتائیے، ان کی عظمت و مرتبت بتائیے، بچوں کو حسینی بنائیے، خود بھی حسینی کردار اپنائیے۔ بھول گئے تو پھر آپ کو بچانے والا کوئی نہ ہوگا، غفلت میں نہ رہیے۔ امام علی مقام کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، ان کے خلاف بات کر کے اپنا ضرور بگاڑ لیں گے، اور میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، ایسا نہ کیجیے۔ عبید اللہ بن زیاد علامت بن گیا ظلم کی۔ عمر بن سعد صحابی کا بیٹا ہونے کے باوجود اپنے اس نسبت کا کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، برباد ہو گیا۔ رشتہ داری کی بات ہے تو شمر جس کو کہتے ہیں، اصل لفظ شمر ہے، یہ شمر حضرت علی کا سالہ ہے، حضرت عباس علمدار کا ماموں ہے، جس نے امام علی مقام کے سر انور پر تلواریں چلائیں، معاذ اللہ، بوسہ گاہ مصطفیٰ کو کاٹا۔ رشتہ داری کی بات ہے تو میں آپ کو پہلے بتا چکا، نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر غلط ہو جائے تو اس کو نبی کے بیٹے ہونے کا فائدہ نہیں۔ اگر عمر بن سعد نے یا یزید پلید نے برا کیا ہے تو یہ برباد ہوئے۔ بیٹے کی وجہ سے باپ پر اس وقت الزام آئے گا جب باپ نے سکھایا ہو کہ ایسا کرنا، باپ نے تو ایسا نہیں کہا تھا، یہ بیٹے بگڑے ہیں، ان کی وجہ سے باپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قرآن پڑھتے ہیں آپ۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بیعت کی ہے آج رو کیوں رہے ہیں، پیٹ کیوں رہے ہیں؟ جب کربلا سے کوفہ لے جایا گیا رسول زادیوں کو بغیر پردے کے، جانوروں کی ننگی پیٹھ پر بٹھا کر ننگے سر ان کو بازار میں پھرایا گیا، افسوس کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ آج ہماری بہنیں بیٹیاں سر نہیں ڈھانکنا چاہتی، کوئی ان کی چادر کھینچے تو برا، وہ رسول زادیوں کی چادریں کھینچی گئیں، آج ہم نے خود اپنی بہن بیٹیوں کی چادریں اتار دی، ہم نے خود ان کو ننگے سر کر دیا۔ یہ ہے ہمارا حال۔ اسوہ حسینی کو یہ ہم اپنایا ہوا ہے، ہم نے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ننگے سر، جتنے کم کپڑے پہنے وہ فخر کرتی ہیں، رسول زادیوں کو ننگے سر پھرایا جا رہا ہے۔ حضرت سیدہ زینب اور امام زین العابدین کے خطبے موجود۔ کوفیوں یہ بتاؤ، آج رو رہے ہو، پیٹ رہے ہو، یہ بتاؤ نواسہ رسول کو بلایا کس نے تھا؟ قسمیں کھا کر بیعت کس نے کی تھی؟ پھر مقابلے پہ کون آیا تھا؟ اب روتے پیٹتے ہو؟ ان کے الفاظ، ہم بد دعا کرتے ہیں تم قیامت تک روتے پیٹتے رہو۔ آج لوگوں نے چند رسموں کا نام امام علی مقام سے محبت کو ٹھہرا لیا، ہم ان کے مقصد کو بھول گئے۔ تقوی کی بقا، حق و صداقت پر غیر متزلزل یقین، نہ لڑکھڑانے والا یقین، نماز کی پابندی، شریعت و سنت کی سربلندی، حق کے بارے میں پیچ اپ نہیں کرنا، کمپرومائز نہیں کرنا، یہ تھا پیغام۔ اب بلا شبہ نیکی کیجئے، روزے رکھیے، پانی پلائیے، صدقہ خیرات کیجئے، لہیم پکائیے، مگر امام کے پیغام کو بھی تو یاد رکھیے۔ اس پاکستان کو کیوں حاصل کیا تھا؟ آج کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ عورت مارچ، آزادی مارچ، دین سے آزادی کی باتیں، سیکولرزم کی باتیں، اور پھر دعویٰ کریں امام حسین سے محبت کا۔ یہ آج کا پیغام تھا۔ انشاءاللہ کل جامع مسجد گلزار حبیب میں بیان کروں گا واقعہ کربلا۔ تقریر تو بہت لمبی ہے مگر مختصراً پھر بھی وہ 2.5-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، وہ بیان کروں گا، اور اس کے بعد جمعرات کو، کل آپ مجھے اس طرح لائیو یہاں سے نہیں، مسجد سے انشاءاللہ سنیں گے، اس کے بعد جمعرات کو جو ہماری نشست ہوتی ہے ہفتہ وار وہ ہوگی اسی طرح وقت پر۔ پھر جمعے میں بھی انشاءاللہ اپنے طور پر ہدیہ عقیدت پیش کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا۔
میرا آپ سے ایک یہی دوبارہ کہنا ہے، کسی کو کپڑے دے دیجیے گا، کسی اللہ والے کے مزار پر حاضری کا شرف، یا کسی عالم دین یا پیر کامل سے ملاقات کا شرف مل جائے، یہ باتیں عصمت سرما ہو سکے تو لگائیے گا۔ گھر والوں کو کچھ کھانے میں زیادہ کر دیجیے گا، لوگوں کو بھی کھلائیے گا، نہ کسی جلوس کسی جگہ آپ نے دیکھنے بھی نہیں جانا، وہ دوسرے جو کرتے انہیں کرنے دیں۔ آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، آپ نے نیکی کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اس دن آپ سے جو اچھا کام ہو سکے، نیکی کا کام، کسی بہن بھائی سے روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا لیجئے گا، نیکی کیجئے گا، آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگ لیجئے گا۔ عاشورہ مناتے ہوئے نیکی کرنی ہے، وہ بہت مبارک دن ہے، اللہ نے اسی دن کو شہزادہ رسول کی قربانی کے لیے منتخب فرمایا۔ ہم اس موقع پر ادب ہی کریں گے، احتیاط کریں گے۔ کل محمد زین قادری صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ 17 اگست آج میرا برتھ ڈے ہے، تو میں نے رات کو بھی کہہ دیا تھا تمام لوگوں سے سیلیبریٹ نہیں کریں گے آپ، اب مجھے میسج بھی نہیں بھیجیں، بس آپ میرے لیے دعا کریں۔ میں اس پر شکریہ ادا کرتا ہوں ان سب کا جنہوں نے دعائیں کی۔ ہاں، کسی کو میری برتھ ڈے منانی ہے تو کسی غریب کو کھانا کھلا دے، 2 نفل پڑھ لیجئے، دعا کر لیجئے، کوئی نیکی کر لیجئے جس سے مجھے بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو۔ تو میں نے اس سال چونکہ محرم میں آئی ہے، میں نے لوگوں کو کہا سیلیبریٹ نہیں کریں گے، چاند کے حساب سے 20 محرم کو پھر آئے گی، اس دن آپ کر لیجئے گا، لیکن ابھی آپ نے آج میں نے احترام اہل بیت میں منع کیا تھا، جنہوں نے تعمیل کی ان کا بہت شکریہ۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ میری آپ سب سے گزارش یہی، صحابہ اہل بیت ہمارے لیے محترم، ان کی محبت ہمارا ایمان، ہمیں بے ادبی سے، گستاخی سے بچنا ہے۔ جو صحابہ کے خلاف بات کرے وہ ہمارا نہیں، جو اہل بیت کے خلاف بات کرے وہ ہمارا نہیں، جو ادب نہ کرے وہ بھی ہمارا نہیں، جو بے ادبوں کی حمایت کرے وہ بھی ہمارا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب کی توفیق دے۔ اب آمین۔ محمد زین صاحب آپ کو بتائیں گے اگلا کیا حصہ ہے۔ اس موضوع کے حوالے سے جو کچھ سوالات موصول ہوئے وہ شامل کریں گے۔ لاڑکانہ سے وجاد حسین صاحب کا سوال کہ یزید کو کافر کہنا کیسا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوے کے مطابق اسے کافر نہیں کہہ سکتے، وضاحت فرما دیجیے۔ جی میرے بھائی، میں نے آپ کو اس کا جواب ابھی گفتگو میں دیا۔ حضرت سیدنا امام اعظم نے کہا اس کو کافر نہ کہو، کیونکہ اس کا جرم جو ہے نا وہ اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، کہیں کیا اس کو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مطلب اس کی کوئی بات ایسی نہیں ہے، صرف یہ کہ کون سا لفظ کہیں، یعنی کفر اس کے جرم کے سامنے شاید چھوٹا ہے جو اس نے جرم کیا ہے۔ اور امام احمد نے کہا ہے، تو میں نے تو آپ کو اپنا موقف بتایا، میں اسے کافر نہیں کہتا، کافروں سے بدتر جانتا ہوں، یعنی کافروں سے برا جانتا ہوں، یہ ہمارا موقف ہے۔ بے شک۔ ام اون رضا صاحبہ کا سوال، کیا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں 12 اماموں میں؟ جی وہ پیدا ہوں گے، تشریف لائیں گے، بالکل وہ 12ویں امام ہوں گے۔ راحیل امین صاحب کا سوال کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب یزید فاسق و فاجر تھا تو کچھ صحابہ نے اس کی بیعت کیوں کی؟ آپ نے اگر میری گفتگو دھیان سے سنی ہو تو میں نے بتایا آپ کو، کچھ لوگوں نے رخصت پر عمل کیا، رخصت پر کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور امام پاک نے اپنے لیے بیعت مانگی نہیں تھی، کوئی اور دوسرا اس وقت ایسا سامنے نہیں آیا تھا، تو ان صحابہ نے صرف جان بچانے کے لیے، شر سے بچنے کے لیے رخصت پر عمل کرتے ہوئے بیعت کی تھی، لہٰذا ان پر اعتراض نہیں ہوگا، اور ان سب نے بعد میں بیعت توڑ دی تھی۔ فرزانہ انصاری صاحبہ کا سوال، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ اصل میں کتنے کوفی تھے جو ان کے وفادار تھے؟ جو کتابوں میں دیکھیں، یہ جو ہوتی ہے نا تاریخ کی کتاب میں،
ان میں تعداد تاریخ کے حوالے سے کبھی کبھی وہ فرق آ جاتا ہے. مثلاً کسی نے 12,000 لکھا، کسی نے 18,000 لکھا، کسی نے 40,000 لکھا. تو ہو سکتا ہے ایک نے شروع وقت کی بات لکھی ہے، دوسرے نے اس کے بعد کی لکھی ہے، تیسرے نے جب پوری ٹوٹل معلوم ہو گئی تو اس طرح تعداد کا اختلاف ہو جاتا ہے. 40,000 افراد کے ساتھ محاصرے کا ذکر، ایک جگہ 18,000 کے ساتھ ذکر، لیکن آخر میں ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہا تھا. شہداد پور سے عبد الغنی صاحب کا سوال کہ ہر مکتبہ فکر کہتا ہے کہ حسین ہمارے ہیں، روافظ بھی یہ کہتے ہیں، خوارج بھی یہ کہتے ہیں، غیر مقلدین بھی یہ کہتے ہیں، تو اصل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ جی، ایمان والا جو واقعی ان کی تعظیم بھی کرتا ہو، ان کے فضائل بھی مانتا ہو، اور ان کے بارے میں نہ کوئی ہلکی بات کہتا ہو، نہ ہلکی بات کہنے والے کی تائید کرتا ہو، اور عقائد بھی صحیح رکھتا ہو. امام پاک کے عقائد کیسے تھے؟ عقائد بھی صحیح، جو ان کا نام پکارنے کوئی روادار نہیں ہو، حضرت علی کو مشکل کشا نہ مانے، حسنین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار نہ مانے. یا آپ کہتے ہیں، میں نے آپ کو اس دن جمعہ میں دکھایا تھا، میرے پاس یہاں پر موجود ہے، مثلاً دیوبندی کہلانے والے آج تک یزید کو جنتی کہتے ہیں. میں نے ماہنامہ تجلی کا مضمون دکھایا تھا عامر عثمانی صاحب کا کہ خدا نے بخشا مگر لوگوں نے نہیں بخشا، یزید وہ شخص ہے. مضمون اس وقت بھی میرے اس میں موجود ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک صاحب نے باقاعدہ اس کے نام سے امیر المومنین کا لقب لگا کے اس کے بارے میں کتاب لکھی ہے، وہ کتاب بھی موجود ہے. تو کہتے ہیں تو پھر ان شخصوں کو غلط کیوں نہیں کہتے؟ اور جو میں نے ابھی آپ کو گفتگو میں بتایا، وہ جو جس کو نمبر بہت یاد ہے، نمبری جو بھاگا ہوا ہے، مفرور ہے اس وقت، وہ بھی اس کو یزید کو مانتا ہے. وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ بھی کہتے تھے. تو آپ یہ نہ کہیے کہ سب مانتے ہیں. جو صحیح عقیدے والا ان کے فضائل و مناقب پوری طرح مانتا ہے، ان کی شان کو سمجھتا ہے، جو بتائی گئی ہے اس پر قائم ہے اور صحیح عقیدے رکھتا ہے، اور بے ادبی اور گستاخی کرتا بھی نہیں، اور کرنے والوں کو صحیح بھی نہیں سمجھتا، وہ اصل میں ان کا ماننے والا ہے. ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے، یا وہ جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں علی حیدر صاحب، زید عباسی صاحب، خاقان حیدر صاحب، شاہد سرور صاحب، اون رضا صاحب، فیض آوان صاحب، صعیبہ منصور صاحبہ، وانیہ غوری صاحبہ، عالیہ زبین صاحبہ، شمیم اقبال صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، منیب خان صاحب، سید ریاض علی صاحب، ہانیہ حفصہ صاحبہ، افضل غازیانی صاحب، فرحان وکیل صاحب، ایمن فدا صاحبہ، خضر خالد صاحب، ایاز نور صاحب، احمد رضا صاحب، سائمہ سرور صاحبہ، مجتبیٰ میر صاحب، سید شاہد صاحب، وسیم صاحب، فیصل صاحب، عنبر مشتاق صاحبہ، فقیر قادری صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، کمال ممتاز صاحب، صدف خان صاحبہ، ثاقب رضا صاحب، فاطمہ صاحبہ، وجاد صاحب، محمد اکرام صاحب، عظمیٰ ادریس صاحبہ، فیاض احمد صاحب، سارہ طارق صاحبہ، حاجی علی حسان صاحب، زبیر احمد صاحب، راشد قادری صاحب، طارق محمود صاحب، راشد منہاس صاحب، عاقب شیخ صاحب، قاسم خان صاحب، فاروق اجمیری صاحب، عمران رمضان صاحب، شہناز منصور صاحبہ، محمد خالد رضا صاحب، عالیہ ناز صاحبہ، عقیل مغل صاحب اور صدف خان صاحبہ، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. پھر تاکید کروں گا، عاشورے میں غلط رسموں سے بچیے گا. اس پورے دنوں میں کالا لباس نہیں پہنیے گا، اور جو شرعی طریقے ہیں امام پاک کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی،
یا ان کی یاد منانے کے وہ صحیح طریقے اپنائیے گا۔ جو کراچی میں رہتے ہیں کل وہاں تشریف لائیں، جامع مسجد گلزار حبیب میں بیان سنیں اور عاشورے کا روزہ ضرور رکھیں۔ اللہ تعالی شہدائے کربلا کے صدقے ہم سب پر کرم فرمائے، پاکستان کی امت مسلمہ کی خیر ہو۔ ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں وہ تمام لوگ جنہوں نے کل سے اب تک، رات کے 12 بجے سے اب تک پورا 24 گھنٹے میں دعائیں کی میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل آپ بیان سنیں گے، پھر جمعرات کو بھی انشاءاللہ محفل ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔